آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے ٹائم پہ، اور یہ نہ آپ کی زبانی ہے، نہ میری زبانی ہے، نہ رؤوف حسن صاحب کی زبانی ہے، کسی کی زبانی، یہ خواجہ آصف کی زبانی، جو اس نے ایک ٹاک شو میں بات کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے ان سے بات کی تھی تقریباً یہ مارچ یا اپریل 2019 میں کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ گفت و شنید کرتے ہیں اور آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹیں ووٹ آف کانفیڈنس سے۔ اس کے بعد کووڈ آیا، وہ ڈیلے ہوا، اور لنڈن پلان جو ہے وہ آپریشنلائز ہوا اس کے بعد 2022 میں۔ کووڈ کے باوجود کرونا میں پوری دنیا لاک ڈاؤن میں جا رہی تھی، ہندوستان میں مودی سرکار نے ہندوستان کو بالکل سیل کر دیا تھا، لوگ فاقوں سے فوت ہو رہے تھے، کاروبار ٹھپ تھا۔ ایک شخص تھا جس نے کہا یہ میں نہیں ہونے دوں گا، اور اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان۔ اس کی ویژن تھی، اور دنیا نے اس چیز کو پھر اکنالج کیا کہ کام ایسے ہوتا ہے۔ کووڈ کے باوجود پاکستان کی معیشت 6% گروتھ ریٹ سے بڑھی، دنیا الٹ طریقے سے ان کی گروتھ ریٹ نیچے جا رہی تھی، پاکستان کی معیشت بڑھی، کاروبار بڑھ رہا تھا۔ لنڈن پلان ایکسیکیوٹ ہوا، اور آپ کا 11 اپریل 2022 کو ہماری حکومت گئی، اور اس کے بعد آپ کی آ گئی جناب والا پی ڈی ایم کی حکومت۔ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور انہوں نے اس چیز کو مانا ان کے اپنے اکنامک سروس میں کہ 6% ہماری گروتھ ریٹ تھی، اور اس کے بعد جب ان کی حکومت کی کارکردگی آئی تو 6% گروتھ ریٹ سے بڑھتی ہوئی حکومت جو ہے معیشت، وہ دھڑام سے انہوں نے گرا دی۔ جس طرح کوئی اناڑی ڈرائیور آپ اس کو سٹیئرنگ دے دیں پہاڑی علاقوں میں، اس نے تو کھائی میں ڈالنی ہوتی ہے۔ تو ڈار صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے، انہوں نے اس حکومت کو اٹھا کے تو کھائی میں ڈالا، اور جناب والا اس معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور منفی گروتھ ریٹ بالکل سکڑ کے رکھتی معیشت کو، بے روزگاری بڑھنے لگی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھنے لگیں، اشیاء خورد و نوش کی فوڈ انفلیشن جس کو کہتے ہیں وہ 45% تک پہنچ گئی، غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور کوئی چیز نہیں۔ آئی ایم ایف والے اور دنیا سارے اپنے سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ پھر آ گئی اسی پی ڈی ایم حکومت کی ایکسٹینشن، کاکڑ سرکار۔ کاکڑ سرکار نے کہا کہ جی ہم لوگ پیچھے کیوں رہیں اور ہم لوگ اپنا حصہ ڈالیں، اور وہ بھی ناجائز حکومتیں تھیں، وہ اپنی آئینی مدت سے زیادہ رہیں، الیکشنز ڈیلے کیا، اسی طرح صوبوں میں بھی انہوں نے کیا، وہ ساری کی ساری پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن تھی۔ انہوں نے ماشاءاللہ اور بھی زیادہ معیشت کا بیڑا غرق کیا، اور ابھی جو یہ مطلب آپ سمجھیں کہ بیساکھیوں پہ فارم 47 کی 47 کی بیساکھیوں پہ آئی ہوئی حکومت ہے، حکومت کا چارج سنبھالتے ہی انہوں نے پیٹرول بم، عید سے پہلے بجلی بم، بجلی کا مطلب انہوں نے بجلی مہنگی کر دی تقریباً 4 روپے 96 پیسے پر یونٹ، اس سے پہلے مہنگی کی، اور مزید یہ جائے گی۔ یہ کیلکولیشن کے مطابق خواتین و حضرات، میں نے آپ کو اس قوم کو آگاہ کیا تھا 1 سال پہلے کہ یہ 85 روپے یونٹ تک جائے گی بجلی۔ آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، یہ تقریباً 100 روپے کو ٹچ کرے گی۔ گیس کی قیمتیں اوگرا کی کیلکولیشنز دیکھ لیں، انہوں نے لکھا تھا کہ 300 سے 400%، یعنی کہ 3 سے 4 گنا بڑھیں گی، بڑھا دی ہیں۔ لوگ اپنے میٹر کھول کے واپس دینے لگے ہیں، گیس اتنی مہنگی ہو گئی۔ ابھی آپ آ جائیں جناب والا، پیٹرول بم جو اس وقت گرا ہے، اور آپ کی 4 روپیز 53 پیسہ، 4 روپے 53 پیسے پر لیٹر آپ کا پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے۔ کل آپ کا ڈیزل 8 روپے 14 پیسے مہنگا ہوا ہے فی لیٹر۔ اور یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ ایک لگتا ہے، آپ اس کو سیس کہہ رہے ہیں، لیوی لگتی ہے، اس کا نام ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ اس کا ٹارگٹ ہے تقریباً 870 ارب روپیہ، جو کہ انہوں نے اس حکومت نے سائن کر کے آئی ایم ایف کو دیا ہوا ہے۔ دسمبر 31، یہ 2023 دسمبر 31 تک جو حکومت نے ابھی تک کلیکٹ کیا ہے وہ 475 ارب روپے انہوں نے جمع کیا ہے۔ ٹارگٹ ہے جناب والا 870۔ تو یہ حکومت جو شہباز شریف کی پہلے حکومت تھی، انہوں نے وہی ابھی کنٹینیو کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ پیچھے کیوں رہے، ان کا ابھی ٹارگٹ جو ہے وہ انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے
30 जून तक 970 अरब रुपया, IMF के साथ टारगेट 870 पर डंडी मार के ये 970 अरब रुपया ये जमा करेंगे तो ख़वातीन व हज़रात, मेरे पाकिस्तान के हम अज़ीज़ हमवतनों, आप तैयारी करें कि ये चंद हफ्तों में 15 दिन बाद मज़ीद आपके ऊपर पेट्रोल और डीज़ल बॉम्ब दागेंगे और हर 2 हफ्ते बाद ये दागेंगे और ये कहेंगे कि जी बैनुल अक़वामी दुनिया में तेल और डीज़ल की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। असल बात ये है कि इन्होंने ये कमिट किया, अपने टारगेट से ज़्यादा ये जमा करने के चक्करों में है। वजह इनकी जेब गरीब आवाम की, इनके हाथ गरीब आवाम की जेबों में जा रहे हैं। जिस तरह एक आपका वो पिक पॉकेट को क्या कहते हैं, अपना है जेब कुतरा, जेब तराश। ये जेब तराश है, ये जेब कुतरे हैं। ये आवाम की जेबों से उनकी हक हलाल की कमाई, ये पपेट PPM, पपेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसकी काबीना, ये सब के सब जेब तराश है। लोगों की जेबों से ये पैसा ले रहे हैं, टारगेट से ज़्यादा इन्होंने कलेक्ट करना है। वजह कि इनका टैक्स का टारगेट ये सही तरह पूरा नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन आपकी कम हो रही है, कारोबार आपका ख़त्म हो चुका है, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट आपका सुकड़ के 86% आपका जो आपका निजी शोबे में कर्जे लेती है निजी शोबा, वो 86% कम हो चुका है। आपकी बेरोज़गारी अरूज पे जा रही है, नौजवान लोग पिसे जा रहे हैं। आपका इस वक्त जो CPI आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो तकरीबन 25 से 26% पे है और फूड इन्फ्लेशन 40% से तजावज़ है। और आप मज़ीद अपने आप को, अपनी जेबों का ख्याल रखें क्योंकि ये आपकी फूड इन्फ्लेशन, अशिया खुर्द नोश की चीज़ों में और मज़ीद इजाफा होगा। इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूँ कि ये फॉर्म 47 की बैसाखियों वाली हुकूमत, दूसरी हुकूमत मरियम नवाज़ की पंजाब में, इन्होंने माशाल्लाह बड़ा सोच समझ के इन्होंने एक इनका ख्याल था कि जी हम लोग कोई नई चीज़ निकालेंगे। 16 रुपए कहते हैं वो इन्होंने कम कर दी है। आप मुझे मेरे साथ अभी चलते हैं, ये सारे के सारे कैमरामैन, हम लोग जाते हैं ये करीब में इस्लामाबाद के किसी तंदूर में, या फिर हम लोग जाते हैं जनाब आपका साहिवाल में किसी दूर दराज पिंड में, या हम लोग जाते हैं जनाब किसी अटक में, या हम लोग जाते हैं पिंडी के किसी तंदूर पे नान भाई के पास और उनसे पूछते हैं जनाब आप बताएं रोटी की कीमत कितनी है। मेरी कल हमारे मेहनत कश जो नान भाई हैं मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन पे बात हो रही थी, आपको 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान मिल ही नहीं सकता, दस्तयाब ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे। तो ये सारे का सारा झूठ का पखंड है, झूठ है सारे का सारा।